السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا مشايخنا الدستور مولا شاء الله فاز حسن شيخ محمد خان طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سچ بولے. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور جو نہیں لانا چاہتا وہ انکار کرے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو سچ معلوم ہوتی ہیں. لوگ خاص طور پر مسلمان ان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو سچ دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت میں سچ نہیں ہوتا. اسی لیے مسلمان آسانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اسلام میں بہت سادگی اور معصومیت ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں آسانی سے بہکایا جاتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی بہتوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے. ہر طرح کی کوششیں کی گئی ہیں جن میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی. پچھلے 200 سالوں میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کیا اور خلافت کو ختم کر دیا. انہوں نے اسے کیسے تباہ کیا؟ ہر طرح کے فتنے اور فساد کے ذریعے. آخر کار انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا. کیسے؟ عالم نمودار ہوئے جنہوں نے سلطانوں کے خلاف تہمتیں اور جھوٹ پھیلایا اور لوگوں کو گمراہ کیا. نتیجتاً انہوں نے خلافت اور اسلام کو نقصان پہنچایا. اسلام کیسے کمزور ہوا؟ یہ اس لیے گرا کیونکہ کوئی خلیفہ نہیں رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہی ہیں. یہاں ایک پیمانہ ہے جسے غور سے دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ حکومت کرنے والے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان تھے. جو کوئی بھی ان کی مخالفت کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے مسلمان یا وطن پرست دکھائی دے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خلیفہ کی مخالفت کرنا اور اسلام کو کمزور کرنے کے بعد آپ جتنی چاہے کتابیں لکھ لیں، جتنا چاہیں کریڈٹ لے لیں، وہ سب محض باتیں ہی تھیں. بہت سی باتیں اور عمل کم. سلطان عبدالحمید باتیں کم کرتے تھے اور عمل زیادہ. اسی وجہ سے ان کی صحیح قدر نہیں پہچانی گئی. لوگوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو صرف باتیں بنانا جانتے تھے. انہوں نے سلطان کو تخت سے اتار دیا. قرآن عظیم الشان میں ذکر ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. وہ شاعروں کے پیچھے بھیڑوں کی طرح چلتے ہیں. وہ آسانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل دیتے ہیں. یہی اصل معاملہ ہے. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور جنہیں ہم نیک سمجھتے تھے، لیکن وہ ویسے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں بیداری عطا فرمائے. دعا ہے کہ ہم نیک اور بد کی پہچان کر سکیں انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.